بور ہو جاؤ. تم ٹرسٹ کرتی ہو مجھ پہ؟ آخرکار مہر کو شبریز کا سچ پتہ چل گیا اور ان کے درمیان راضی نامہ ہو گیا ہے، لیکن یہ راضی نامہ چلے گا کب تک، کیا چلے گا بھی کہ نہیں، اور شبریز کے ساتھ آنے والے وقت میں آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہونے والا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایپیسوڈ 22 جو کہ آن ایئر ہو چکا ہے، اس کے 3 پوائنٹس ہیں صرف، اور اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈز اور نیکسٹ سٹوری میں کیا ہونے والا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. اچھا جی، گزشتہ ایپیسوڈ میں نے اس چیز کی نشاندہی کی تھی کہ اب الینا اور شبریز کی والدہ کی سازش آنے والے وقت میں کیا ہونے والی ہے، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اب آہستہ آہستہ شبریز کا جو بڑا بھائی ہے الینا اس کو گھیرنا شروع کرے گی، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ شادی کا کوئی نہ کوئی اس کا سین بن جائے. اگر یہ ہوتا ہے تو غلط ہوگا، لیکن وہی معاملہ ہو رہا ہے اور سارا کا سارا سین اسی طرف جا رہا ہے. اب یہ سچویشن ہے کہ شبریز کے بڑے بھائی نے الینا کو خود سے سامنے سے پرپوز کر دیا، اور اس کے بعد الینا کی تو یہ سازش تھی، الینا تو تیار ہے، صرف اس نے سامنے وقت مانگا ہے، لیکن اب آنے والے وقت میں ان کی شادی ہو جائے گی. یہاں پر میرے ذہن میں ایک جو سوالیہ نشان پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ شبریز کا بڑا بھائی تو الینا کو پسند ہی نہیں تھا کرتا، تو اب ایک دم سے کیا ہوا؟ اور یہ جو الزام لگایا گیا ہے الینا کی طرف سے شبریز کے اوپر، اس کے بعد اگر یہ الزام درست ہو تو کیا شبریز کے بڑے بھائی کا اس کے ساتھ یہ جو شادی والا جو پروپوزل تھا یہ بنتا تھا؟ اور اگر یہ الزام غلط ہے تو پھر تو بالکل ہی نہیں تھا بنتا. تو یہ میرے لیے ایک عجیب سی سچویشن تھی کہ جب ایک اس طرح کی سچویشن میں ایک لڑکی ہے تو اس کو شبریز کے بھائی نے کیوں اس طرح سے شادی کے لیے پرپوز کر دیا. بڑی عجیب سی بات تھی، اور بالکل ایک اس طرح کی چیز دکھائی گئی ہے جو کہ اصولی طور پہ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کو اچھا یا ٹھیک شخص نہیں کہا جا سکتا. اور یہ معاملات دیکھ کر جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ شبریز کے بھائی کو کچھ حد تک نیگیٹو بھی کر دیں چیزیں. اس پوائنٹ کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں مہر کو آخرکار شبریز کا سچ پتہ چل گیا جب اس نے کافی زیادہ شبریز کی بے عزتی کی. یہ سارے پوائنٹس جو ہیں اس سے پہلے کے میں نے تقریباً گزشتہ ویڈیوز میں ڈسکس کیے ہوئے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ اس طرح سے ہونے والا ہے، یہ چیزیں ہوں گی، اور تقریباً سارے معاملات اسی طرح سے ہوئے. شبریز نے مہر کے نوٹس وغیرہ پھاڑ دیے اور اس کے بعد خود سے وہ بیٹھ کر لکھے، یہ میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بتایا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ شبریز کی کافی زیادہ بے عزتی کی مہر نے سب دوستوں کے سامنے، اور آخرکار اس کی ایک دوست پھٹ پڑی اور اس نے سب کا سب سچ بول دیا. اب وہ سچ بولنے کے بعد شبریز کو کافی فائدہ ہوا ہے، اور آخرکار مہر کے سامنے یہ حقیقت آ گئی ہے کہ شبریز اس معاملے میں جو کہ یہ سارا مہر کے ساتھ پیش آیا تھا، شادی ٹوٹنے والا، اس میں بالکل بے قصور ہے. تھوڑی دیر کے لیے مہر غائب ہوئی، پچھتاوا تھا شاید اس کو، اور اس کے بعد آخرکار مہر اور شبریز کا راضی نامہ ہو گیا. یقین مانیے کہ یہ سین اس پورے کے پورے ایپیسوڈ میں مجھے بہت زبردست لگا ہے. بلاک بسٹر سین اس کو کہا جا سکتا ہے، بہترین سین تھا، اور واقعی میں نے اس سین کو انجوائے کیا. اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ان کے کچھ اس طرح کے سینز دکھائے جائیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ان کا راضی نامہ جو ہوا ہے یہ چلنے والا ہے کہ نہیں، اور شبریز کے سامنے کیا نئی سازش تیار کھڑی ہے. اب 1-2 ایپیسوڈز کے اندر ہی الینا اور شبریز کے بڑے بھائی کا نکاح ہو جائے گا، اور شبریز کا بڑا بھائی الینا کو آخرکار اسی گھر میں لے آئے گا. معاملات شبریز کے اور مہر کے درست ہو چکے تھے، ان معاملات کو آہستہ آہستہ الینا خراب کرنا شروع کرے گی، اس کا ساتھ دے گی مہر کی ساس یعنی کہ شبریز کی والدہ، کیونکہ شبریز کی والدہ نے تو ایک تیر سے 2 شکار کرنے کا سوچا ہوا ہے، اور واقعی میں فی الحال 2 شکار مجھے نظر بھی آ رہے ہیں، ایک مہر اور دوسرا شبریز کے بڑے بھائی کی بیوی. اب شبریز اور مہر کے رشتے میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا سچ جو وہ بتائے گی، جو کہ اصل میں جھوٹ ہے لیکن اس کے مطابق سب کے سامنے تو وہ سچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو الینا کے ساتھ ہوا، اس نے جو شبریز پر الزامات لگائے، جب وہ مہر کے سامنے کھل کر بولے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ مہر اور شبریز کے درمیان پھر سے اختلافات پیدا ہونا شروع ہوں گے. اور اس موقع پر اب کیونکہ شبریز کا بھائی یہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں الینا کے ساتھ شاید یہ سب کچھ ہوا ہے، اور جب وہ شادی کر لے گا تو مزید اس پر ٹرسٹ کر رہا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی آہستہ آہستہ شبریز کے خلاف ہونا شروع ہو جائے گا، اور کچھ حد تک وہ بھی کچھ نیگیٹو پارٹ اس سارے کے سارے معاملے میں پلے کرے گا. یہ بات الگ ہے کہ آنے والے وقت میں اس کے سامنے بھی یہ سچ آ جائے گا کہ الینا نے غلط کیا، لیکن کافی دیر کے بعد فی الحال وہ کچھ حد تک شبریز کے ساتھ بھی ناراضگی کا اظہار کرے گا، اور فی الحال شبریز کے لیے الینا کی صورت میں اور اس سچ کی صورت میں بہت سی مشکلات کھڑی ہونے والی ہیں. بہرحال جی، شبریز اور مہر کا راضی نامہ کے حوالے سے میں سوچ رہا تھا کہ اب فی الحال ہم اس کو تھوڑا سا انجوائے کریں گے اور ان کے درمیان جو سچویشن چلے گی اس کو دیکھیں گے، لیکن یہ زیادہ لمبا چلنے نہیں والی. ایک موقع پر آ کر کاشان پھر سے کچھ ایسی حرکت کرنے والا ہے جس کے بعد الینا
सुलैना का जो प्लान है पहले 2 बार भी तकरीबन काशान की वजह से ही बिगड़ा है। ये बात अलग है कि इसकी वजह से शबरेज़ का काफ़ी नाम ख़राब हुआ, उस पर इल्ज़ामात लगे, लेकिन काशान के किए गए की वजह से शबरेज़ और महर इकट्ठे हैं आज, और मज़ीद जो इनका रिश्ता मजबूत होगा और सारी गलत फहमी दूर होगी वो भी काशान के किए गए की वजह से होगी, क्योंकि वो कुछ इस तरह का प्लान करेगा जिसके बाद वो प्लान उसका पकड़ा जाएगा और महर के सामने दोबारा से शबरेज़ का पूरा सच आएगा। ये होने वाला है नेक्स्ट स्टोरी और नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर। फ़िलहाल मैं अगर एपिसोड 22 की बात करूं तो मुझे ये एपिसोड अच्छा लगा है। इसमें इस एक सीन की वजह से जिसमें इन दोनों का राज़ीनामा हुआ है, महर और शबरेज़ का, इस वजह से ये एपिसोड बहुत बेहतरीन लगा मुझे और मज़ेदार था। इस वजह से मैं इसको दूंगा 10 में से 9 पॉइंट्स। ये मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप इस वाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। इस स्टोरी में नेक्स्ट क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है, ये भी मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। क्या मेरी राय से इत्तफाक करते हैं आप या इख्तलाफ करते हैं, मुझे लाजमी बताइएगा इस हवाले से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।